رات کا وقت تھا، ہوا ریت پر سیٹی بجاتے ہوئے گزر رہی تھی۔ چاند آدھے چہرے کے ساتھ ریگستان پر چمک رہا تھا اور اس چمک میں ایک گاؤں تھا، کلدارا۔ آج یہ گاؤں سنسان ہے، بالکل خالی، لیکن کہتے ہیں یہ خالی ایسے ہی نہیں ہوا۔ ہر دیوار ٹوٹی پڑی ہے، پر لگتا ایسے ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی چھوڑ گئے ہوں۔ رات میں جب کوئی اس گاؤں میں قدم رکھتا ہے تو ہوا بھاری بھاری لگتی ہے، جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک کان کے پاس کوئی بولتا ہے اور جب تم مڑ کر دیکھتے ہو تو صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ ٹورسٹ نے بتایا کہ اس نے ایک چھوٹی لڑکی کو دوڑتے ہوئے دیکھا، پر جب اس کے پیچھے گیا تو صرف مٹی کا ڈھیر تھا۔ ایک آدمی نے سنا کہ گھنگروں کی آواز آ رہی ہے، لیکن گاؤں میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک اور نے کہا اس نے سفید ساڑی والی عورت دیکھی بنا چہرے کے، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگی۔ وہ آدمی بھاگتے بھاگتے گاؤں کے باہر نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ پولیس نے تحقیقات کی، کیمرے لگائے گئے، لیکن صبح تک صرف سایہ ریکارڈ ہوا، آوازیں ریکارڈ ہوئی جو انسانی نہیں تھی، اور پھر سب ڈر گئے اور یہ کیس بند ہو گیا۔ سوال یہ ہے کلدارا کیوں سنسان ہو گیا، اور وہ بھی ایک ہی رات میں؟ اس کا راز چھپا ہے سالم سنگھ کے نام میں۔ 200 سال پہلے راجستھان میں جیسلمیر نام کا شہر تھا، اور کلدارا اس کے پاس ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں برہمن رہتے تھے، زمین سے سونا اگا دیتے تھے۔ اتنا پیارا گاؤں تھا، ہر گلی میں رنگ رونق اور خوشی تھی۔ لیکن جیسلمیر کا ایک وزیر تھا، سالم سنگھ۔ اس کی روح میں صرف ظلم بھرا تھا، لوگ اسے ظالم سنگھ کہتے تھے۔ ہر گاؤں اس کے نام سے کانپ اٹھتا تھا۔ اس کے پاس شکتی تھی، طاقت تھی، اور ایک اور چیز، ہوس۔ کہتے ہیں سالم سنگھ کی نظر کلدارا کے مکھیا کی بیٹی پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی چاند کی طرح روشن تھی، اس کی معصوم مسکان پورے گاؤں کا فخر تھی۔ لیکن اسی معصومیت پر سالم سنگھ کا شیطانی دل آ گیا۔ ایک دن وہ گاؤں میں آیا، اس نے سب کے سامنے کہا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن اصل میں وہ شادی نہیں، اپنی ہوس پورا کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہل گئے، انہوں نے منع کر دیا، لیکن سالم سنگھ دھمکی دے کر گیا، اگر لڑکی مجھے نہیں ملی تو میں گاؤں کو برباد کر دوں گا۔ رات کو پورے کلدارا میں سب لوگ اکٹھے ہوئے، 84 گاؤں کے مکھیا بھی بلائے گئے۔ سب نے مل کر فیصلہ لیا، اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر ہماری بیٹی کی قربانی دینی پڑی تو ہماری روح کبھی چین نہیں پائے گی۔ اس رات ایک فیصلہ ہوا جسے سن کر ریگستان کی ریت بھی سناٹا بن گئی۔ پورے کلدارا کو چھوڑ دیں گے، نہ گھر، نہ مندر، نہ زمین، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن سالم سنگھ کی ہوس کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کہتے ہیں اس رات مشالیں بجھا دی گئی، بچوں کی رونے کی آواز دبا دی گئی، اور ایک لمبی لائن میں سب لوگ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے، جیسے پورا گاؤں ہوا میں گھل گیا ہو۔ صبح تک کلدارا بالکل خالی تھا، بس مٹی کے گھر اور ٹوٹی دیواریں بچی تھی۔ نہ آگ جل رہی تھی، نہ روٹی پک رہی تھی، گاؤں میں بس سناٹا تھا۔ لیکن جاتے جاتے لوگوں نے ایک شراپ دیا، اس زمین پر اب کبھی کوئی نہیں بس پائے گا۔ جو بھی یہاں بسنے کی کوشش کرے گا، موت اس کا پیچھا کرے گی۔ تب سے کلدارا خالی ہے۔ کئی بار لوگوں نے بسنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ برا ہوا۔ گھر میں آگ لگ گئی، بچے بیمار ہو گئے، اور کچھ لوگ بنا وجہ مر گئے۔ سرکار نے بھی کوشش کی اس جگہ کو ٹورسٹ اسپاٹ بنانے کی۔ دن میں یہاں لوگ گھومنے آتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، لیکن رات آتے ہی یہ جگہ بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ رات میں کلدارا اپنی اصل شکل دکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات میں یہاں روشنی چلتی دکھائی دیتی ہے، جیسے کوئی ابھی بھی گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ کھڑکی کے پیچھے سے آنکھیں جھلکتی ہیں، اور جب پاس جاؤ تو کھڑکی خالی ملتی ہے۔ آج تک یہاں رات بھر کوئی رک نہیں پایا۔ جو رکنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر صبح تک غائب۔ کلدارا آج بھی ایک راز ہے، کیا واقعی شراب سچ ہے یا لوگوں کا ڈر بس افواہ بن گیا؟ لیکن جو بھی سچ ہے، ایک بات پکی ہے، رات کے بعد یہاں انسان نہیں، صرف روحیں چلتی ہیں۔ ایک ٹورسٹ نے کہا اس نے اپنی آنکھوں سے سالم سنگھ کو دیکھا ہے، کالی پوشاک میں، خنجر ہاتھ میں لیے، جیسے وہ ابھی بھی اپنے شکار کی تلاش میں ہو۔
ایک اور نے کہا اس نے ایک عورت کی چیخ سنی، بچاؤ بچاؤ، لیکن آواز جیسے ریت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ کیمرے میں آج بھی اندیکھے چہرے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ بھی کنفیوز ہیں، پیرانارمل ٹیم بھی جواب نہیں دے پائی، بس ایک ہی بات کہتے ہیں، کلدھارا خالی نہیں، یہاں ابھی بھی کچھ ہے۔ اگر آج بھی رات کو کلدھارا کے بیچ جاؤ تو تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم ایک گھر میں جاتے ہو، وہاں مٹی کے برتن ابھی بھی رکھے ملتے ہیں، جیسے لوگ ابھی لوٹ کر آئیں گے، لیکن اصل ڈر تب ہوتا ہے جب تمہیں کوئی تمہارے نام سے پکارتا ہے، سنیل، امن، رک جاؤ، اور تم جانتے ہو تمہارا نام یہاں کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں وہ کلدھارا کے لوگ نہیں چلے گئے، وہ بس ایک اور روپ میں یہاں ہیں، اپنا گھر چھوڑ گئے تھے لیکن اپنی روحیں نہیں، اور جو بھی یہاں رکتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھا چلا جاتا ہے۔ کلدھارا آج بھی اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہے، شاید اگلا شکار تم ہو۔ تو دوستو، یہ تھا کلدھارا کا شراپت راز۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صرف کہانی ہے یا سچا واقعہ؟ اپنا جواب کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا، اور ہاں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ آگے بھی ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایسی ہی ڈر اور سسپینس سے بھری کہانیاں۔ شاید اگلا راز اس جگہ کا ہو جہاں آپ رہتے ہو، اس لیے تیار رہیں۔